جتنی بھی اللہ کا شکر ادا کرو کرو. بہت سارے لوگ ہیں جو ممکن ہے گزشتہ جمعے اس زمین کے اوپر تھے اور ابھی زمین کے نیچے ہوں گے. بہت سارے لوگ تھے جو مسجدوں میں ہوتے تھے اور ابھی کسی اسپتال میں ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو بیچاروں کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتے. اذانی بھی سنتے ہیں، مسجدیں بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتے وہ کسی جگہ جائے اور نماز پڑھے. اس لیے جتنے بھی انسان کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت عزتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق ہوتے ہیں. کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نیک کام کے اوپر قوت، اس کی صلاحیت ادا کرنا، اس کی قوت ادا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور ہر گندہ کام سے، ہر غلط کام سے بچانا یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کس کو توفیق نہ دے تو انسان نہیں کر سکتے. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی بظاہر نماز، یہ وضو، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں معمولی نظر آتے ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ وہ بہت مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، قرآن فرماتے ہیں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ قرآن فرمائے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُو رَبِّهِمْ، جن کے یہ ذہن میں ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. جو اس دنیا کی رونق، یہ چار طرف جو سرسبز شادابی ہے، اس کو عارضی سمجھتے ہیں. اور جس کو دنیا کے اندر تو ہم نے رہنا ہے، ظاہر کے بہترین گھر بھی ہم بنائیں گے، ہم کاروبار بھی کریں گے، پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، گھومیں گے پھریں گے بھی، پارکوں میں بھی جائیں گے، بازاروں میں بھی جائیں گے، لیکن دل آخرت کے ساتھ ہو. دل یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. ہم نے اگر بازار میں جانا ہے تو کس طرح جائیں، کس طرح رہنا ہے. ہم نے دکان میں بیٹھنا ہے تو ہم کس طرح رہیں. دکان میں کیا ہم اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لائیں، اپنی مرضی کے مطابق فروخت کریں. کمانا ہے تو کس طرح کمائیں، اور کمانے کے بعد جب خرچ کرتے ہیں تو کس طرح کریں. کسی پارک میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہے، اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہے. یہ آنکھ کی اللہ نے ہمیں دی ہے تو کس مقصد کے لیے آنکھ کی کدھر استعمال کرو، کدھر استعمال نہ کرو. یہ کام کدھر، کیا چیز سنو، کیا چیز نہ سنو. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پاؤں اللہ کی نعمت ہے، یہ کدھر استعمال کرو، کدھر استعمال نہ کرو. اور یہ کھانے پینے کی چیزیں کہ کیا چیز کھاؤ، کیا چیز نہ کھاؤ، کیا پیو، کیا نہ پیو، یہ تمام چیزیں اسلام کی دائرے کے اندر ہو. یہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان مومن کے لیے جیل خانے کی طرح ہے. جیل جس طرح ایک آدمی جیل میں ہوتے ہیں تو جیل میں ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کرتے. آپ نے سونا ہے، اگر جیلر آپ کو بلاتے آپ سو نہیں سکتے. آپ سے کہیں گے نہیں اس وقت جاگنا ہے جی، آپ کو تفتیش کے لیے بلا رہا ہوں، افسر بیٹھا ہوگا، آپ جا کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ کے دل میں ہے کہ میں بہترین بریانی کا آواز، لیکن آپ نہیں کر سکتے جب تک جیل کے عمل نہ چاہے. آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ فلان کام کرو، نہیں کر سکتے. کھانا چاہتے، پینا چاہتے، تو جب تک جیلر آپ کو اجازت نہ دے، جیل کے عملہ اور انتظامیہ آپ کو اجازت نہ دے، اب کھا نہیں سکتے، اب پی نہیں سکتے، اب سو نہیں سکتے. اور ایک کافر کے لیے دنیا فرمایا کہ جنت کی طرح، وہ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے. کس طرح کہ جنت میں جس طرح کوئی پابندی نہیں ہے، جنت میں آپ جو کچھ کرنا چاہتے، بلکہ آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے. قرآن فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. فرماتے ہیں کہ جو آپ کے خواہش، جو آپ کے دل میں آ جائے، جو آپ چاہتے ہیں تو فوراً حاضر ہو جاتے، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے آپ کی، جو غفور ہے، جو رحیم ہے. تو جو جیل کے ساتھ مثال دیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان اور مومن اس دنیا کے اندر ہر جگہ جائے، ہر جگہ رہے، منع نہیں کیا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ کوئی کسی کونے میں بیٹھے اور اللہ اللہ کرے، کسی مسجد کی کونے میں بیٹھو اور اللہ اللہ کرو، یا گھر کی کونے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو، یہ نہیں ہے رہبانیت۔ بلکہ اسلام میں یہ ہے، قرآن نے فرمایا سورۃ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور پھر آگے فرمایا کہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کی فضل کیا ہے؟ ادھر حلال رزق، حلال کمانا، حلال کے لیے تقدو کرنا، حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کو فضل اللہ کا۔ اور قرآن میں اور جگہوں میں بھی حلال رزق کو، حلال آمدن کو، اس کو فضل سے تعبیر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو خیر سے تعبیر کیا، مال کو خیر سے تعبیر کیا، فضل سے تعبیر کیا۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس کو بلایا کہ میں آپ کو فلان مہم پہ بھیج رہا ہوں، ادھر جائیں گے، آپ صحیح سالم واپس آئیں گے، آپ غنیمتیں لیں گے، اور کہا کہ میں بھی آپ کو دوں گا۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو مال کے لیے نہیں جاؤں گا، مجھے تو مال نہیں چاہیے، مجھے آپ بھیج رہے ہیں اور میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ بہت اچھا ہے نیک مال، حلال مال ایک نیک آدمی کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ نعم المال للرجل الصالح، بہت اچھا ہے حلال ذریعے سے مال ہو، حلال طریقے سے آ جائے اور اچھے لوگوں کے ہاتھ پہ ہو، اس سے تو کوئی بہتری ہے نہیں۔ اچھے لوگ اس سے کیا کریں گے؟ خیر کے کام کریں گے۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں، ابھی تک دنیا کے اندر جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جتنے بھی خیر کام ہیں، اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ نہیں۔ جتنی بھی آپ اس دور میں دیکھیں دنیا کے اندر جتنے حق اور باطل کے درمیان کش وکش مقابلے ہیں، اس کش وکش کے پیچھے ہم لوگ کے آمدن، یہ جو مساجد ہمیں نظر آ رہی، یہ جو مدارس نظر آ رہے، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہیں، اس کے حلال آمدن ہے، حلال مال ہے۔ اور یہ آپ اگر قرون اولیٰ کی مثالیں دیکھیں، ویسے بعض لوگ اس طرح مثالیں پیش کرتے صحابہ کے، گویا کہ صحابہ کسی چیز کو نہیں جانتے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک صحابی باغ فروغ کرتا تھا اور اس کو کوئی 8 یا 9 روپے کے یا درہم کے فروغ کیا، کس نے کہا تو بہت قیمتی باغ ہے، آپ کیوں اتنے کے دیتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اس سے اوپر انسیات نہیں ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، صحابہ کے پاس جو کچھ مال دولت اللہ نے دیا تھا، آج کل بھی میں کلاس میں طلبہ سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا صرف عبد الرحمن بن عوف کو، اور صحابہ تو چھوڑے، صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مال دیے اور اس کی جو ترکہ ہے، ترکہ جو میراث میں اس کے مرنے کے بعد میراث میں جو تقسیم ہوا ہے، یہ اگر آپ شاہ عالمی اور اعظم مارکیٹ اور لاہور کے سارے تاجروں کے مال جمع کریں، اس کی وہ ترقی کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اینٹ، سونے کی اینٹ توڑ توڑ کے تقسیم کر، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مال کو بچائے نہیں، ہر آدمی کو حصے دیا، جو بھی نہیں، آپ دیکھیں کہ مہاجرین کو الگ حصے، انصار کو الگ حصے، اور امہات المومنین کے الگ حصے، بدری صحابہ کے الگ حصے، یتیموں کے الگ حصے، شہداء کے بچوں کے الگ حصے، اور دونوں ہاتھ سے خرچ کیا۔ لیکن جب وفات پا رہے ہیں، اس کے ترکہ، اس کے مال اتنے ہیں، اتنے مال اس سے بچا ہوا ہے کہ سونے کے اینٹ ہے، سونے کے بڑے بڑے جو اینٹیں ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کے میراث میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ نے مال دیا۔ آج کل کسی کے پاس سونے کے اینٹ کس کے پاس تھا؟ سونے اور چاندی سے۔ اس طرح ایک اگر آپ عشرہ مبشرہ کی ایک ایک تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں گئی، کچھ نہیں ہے پاس، لیکن اس ہجرت کی برکت سے، جہاد کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ نے اس کو بہت نوازا،
بہت کچھ اللہ نے دیا. گھر بار چھوڑ کے مکے سے مدینے میں گئے ہیں, کچھ بھی بات نہیں ہے. اور ادھر جو ہے غزوہ بدر, اس کے بعد احد, اور ایک ایک غزوے میں جا رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ جو بعض غزوات کو غزوہ مرصع, اس میں صحابہ کے پاؤں کے اوپر کوئی جوتی بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے بہت نوازا. اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے ساتھ اس کا والی بنایا. اس انصاری نے اس کو گھر لے کے گئے اور ان سے کہا کہ میری یہ بیوی ہے, یہ 4 بیوی ہے, اس میں جو آپ کو پسند آ جائے آپ بتائیں, میں اس کو طلاق دینا تو تم نکاح میں لو. اس نے کہا نہیں, مجھے بیوی نہیں چاہیے, آپ میرے بھائی ہے. اسلام کے لیے مواخات, اسلامی مواخات, یعنی دنیا کی تاریخ میں, انسانی تاریخ میں اس طرح مواخات کبھی قائم نہیں ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی درمیان قائم کیا. پھر وہ انصاری نے اس سے کہا کہ میرے یہ باغات ہے, اس باغات میں آپ جاؤ کہ جو جو آپ کو حصہ پسند ہے, یہ کھیتوں میں جو آپ کو پسند ہے یہ آپ اپنی رکھو, اور جو باقی جو آپ کو پسند نہیں ہے, جو آپ اس میں کاشت نہیں کر سکتے, وہ میں اپنی رکھوں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں, مجھے آپ کے باغات میں نہیں چاہیے, مجھے مدینے کے بازار دکھائے. بازار کدھر ہے مدینے کے؟ اور ایک رسی کندھی کو بڑھا کے بازار میں جاتے, مدینے کے بازار میں مزدوری کرتے. یہ جو فرمائے کہ الکا سے وہ حبیب اللہ, کام کرنے والا اللہ کے دوست ہے, مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ جو حدیث میں کہ الید العلیٰ, الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والے ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے کہ بجائے کہ تم اس طرح کرے تم لوگوں کو دو. اور جو دینے کی عادت ایک بار کسی کے آ جائے وہ ہمیشہ دیتے رہیں گے, اور جس نے ایک بار ایسے کیا, مانگنا شروع کیا, ہمیشہ مانگیں گے. پھر اس کی بچی بھی مانگی, اس کی نسل میں لوگ مانگے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے دنیا آپ کے باغات نہیں چاہیے, مجھے آپ کی بیوی نہیں چاہیے, آپ میرے اسلام کی ربائی ہے. ہمارے وقت کے درمیان اللہ کے نبی نے اسلامی مواقعات قائم کیا اور کہا مجھے بازار دکھاؤ. اور بازار کی طرف جاتے, بازار میں جب جاتے ہیں اور ایک دن جو ہے مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ پنیر کماتے ہیں اور کچھ دیسی گھی کماتے ہیں, لاتے وہ سب ساری بھائی کو بھی کھلاتے, خود بھی کھاتے. دوسرے دن تیسرے دن, اور اللہ نے اس سے نوازا کہ عبد الرحمن بن عوف دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے, دیتے رہتے. اس نے اسلام میں, اسلام جو ہے نا, یہ جو ادھر آیات بھی سامنے لکھا ہے, میں نے اس کی تلاوت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہو جائے مکمل, ادخلوا داخل ہو جائے, فی السلم کافہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جائے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ جائے. شیطان آپ کو گڑھے میں گرائیں گے. شیطان کی دوستی اس طرح جیسے کسی کوی کے ساتھ دوستی ہو, کوی کے ساتھ دوستی ہو, کوا تو گڑھوں میں کوئی گن کاتے ہیں تو آپ کو بھی ادھر لے جائیں گے. کسی کی شیطان کے ساتھ دوستی ہے تو شیطان تو گندا ہے, شیطان تو جہنمی ہے, شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے, شیطان جنتوں سے دور ہے, تو وہ آپ کو پیچھے لگا کے اور بالآخر آپ کو جہنم میں گرائیں گے, آپ کو گندگیوں میں گرائیں گے. یہ جو شیطان کی ایک صفت قرآن نے خناس ذکر کیا, من شر الوسواس الخناس, من شر, اس شر سے پناہ مانگو, وسواس سے جو وسوسے ڈالتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹتے. شیطان کا کام یہ ہے, آپ کو کہیں گے یہ کام کرو, آپ کو دلیر کریں گے, اس کو برآمدہ کریں گے اور پھر پیچھے ہٹیں گے, کہیں گے جاؤ ابھی تم جانو, تم کو میں نے گندا کیا, یہ گڑھے میں گرا دے, جاؤ تم جانو, اور یہ آپ کا یہ گندا کام جانے, پیچھے ہٹ دے. شیطان انسان کو حرام کے اوپر آمادہ کر دے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان فقر سے ڈراتے ہیں, فقر کا حکم دیتے ہیں کہ فقیر ہو جاؤ گے جی, اور آپ سے کہیں گے بخل کرو, اور آپ کو بے حیائی کے حکم دیں گے. شیطان آپ کو خرابیوں کے راستے کو پر لگائیں گے. اس کے مقابلے میں اسلام, شریعت, اللہ نے ایک مقدس دین ہمیں دی, الحمدللہ. اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا
کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں مکمل داخل ہو جائے۔ اس میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے مفتی معرفہ قرآن کے اندر اس کے دو معنی کیے۔ ایک تو یہ معنی کیا کہ آپ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ جو ہے آپ کے کام بھی مسلمان ہو، آپ کے انگی بھی مسلمان ہو، آپ کے ہاتھ بھی مسلمان ہو، آپ کی جیب بھی مسلمان ہو، آپ کے آمدن و کاروبار، معیشت اور معاشرت اور سب کچھ مسلمان ہو۔ اور ایک معنی اس نے یہ کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جائے۔ یعنی کیسے مکمل اسلام؟ کہ آپ گھر کے اندر بھی آپ مسلمان ہو، اسلام اور شریعت کے مطابق آپ کی زندگی ہو، گھر سے باہر بھی آپ مسلمان ہو، مسجد کے اندر بھی آپ مسلمان ہو، مسجد کے باہر بھی، پارلیمنٹ کے اندر، عدالت کے اندر، جہاں پر ہے آپ مسلمان ہو، آپ الیکشن ہو، آپ کوئی بھی ہو، آپ کے پیش نظر اسلام ہو، شریعت ہو، کہ میرا سب کچھ، میرا اڑنا بچونا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو جی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ کو جو حدیث میں نقل کیا، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الدین، ان الاسلام بدأ غریبا، کہ اسلام جب آغاز سے شروع ہو گیا تھا تو ایک غریب شکل میں، ناشنا، اجنبی، وسيعود كما بدا، اور پھر اس طرح ناشنا ہو جائیں گے اسلام جس طرح پہلے ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ فطوبى للغرباء، فطوبى، خوشخبری سنا ہے اللہ کے نبی نے۔ دیکھو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے، فطوبى، توبہ خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خوشخبری سنا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہر حال میں۔ اس زمانے میں حضرت بلال کو مدینے اور مکے کے سخت گرم ریتوں اس پر گھسیٹ کے اس کو دھکیلا جا رہا ہے، اس کے اوپر پتھر رکھتے ہیں اور گھسیٹتے اس کو۔ اس زمانے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام غریب ہے، ناشنا ہے، اجنبی ہے، آپ دیکھو اس زمانے میں حضرت عمار ایک نوجوان ہے اور درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اس کی والدہ موجود ہے، اور دوسری طرف بزرگ والد ہے، بزرگ ضعیف، اس کو دوسری طرف درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور والد کو بھی مارتے ہیں، بیٹی کو بھی مارتے ہیں، اور درمیان میں اس کی والدہ لاتے ہیں۔ والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کے پہلے شہید ہے، اور ابو جہل اس کو نیزہ مارتے اور درمیان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک طرف جوان بیٹا اس کو باندھا ہوا ہے، اس کو مار رہے ہیں، دوسری طرف ضعیف العمر بزرگ والد ہے اور درمیان میں اس کی والدہ ہے۔ اور اس طرح ایک ایک صحابی کے ساتھ جو صہیب رومی کے واقعات آپ دیکھیں، دیگر لوگ کے واقعات آپ دیکھیں، اور اسی زمانے میں اسلام کی یہی غربت اللہ کے نزدیک ذکر ہے، اسی ظلم کو سے کوئی اسلام قریب نہیں آ سکتے۔ اور آج کل کے زمانے میں پورا شکل تبدیل ہو گئی، انداز تبدیل ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ جو آزمائش ہے وہ پیسہ ہے۔ جب بھی کوئی موقع آتے ہیں لوگ پیسے کو آگے کرتے، اور اس جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس کے آگے پیچھے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو واقعہ ذکر کیے، ایک صہیب رومی کا واقعہ، اور فرمایا کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ بعض لوگ اس طرح بھی ہے کہ من یشری، کہ جو اپنے آپ کو فروخت کرتے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا خریدتے اور اپنے آپ کو دیتے۔ صہیب رومی جب ہجرت کر رہے تھے اور مکی کے چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے، مکی کے لوگوں نے آگے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو جان نہیں دیں گے، ہم آپ جو ہے نہیں جا سکتے۔ وہ اپنی سواری سے اترے اور اپنی تیر نکالا اور کہا کہ مکی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کتنی تیر انداز ہوں، اور میرے ترکش میں جتنی تیر ہے، جب تک یہ ختم نہ ہو، یہ ختم ہو جائے پھر آپ پکڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد نظام بھی میرے پاس ہے، جب تک میں زندہ ہوں پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے مال آپ لے لو، مکی میں فلان جگہ میری دولت ہے وہ لے لو، لیکن مجھے چھوڑو۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات، اور مال لے لیا، اس کو چھوڑ لیا۔ مدینہ المنورہ میں پہنچے، اللہ کے نبی مسجد نبی میں موجود ہے، حضرت صہیب کو دیکھتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ بہترین نعم الربح ہو، بہترین ربح کیا، آپ نے بہترین کاروبار کیا، آپ نے دنیا دے دی اور اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دی. اور اسی جگہ ایک منافق کا ذکر اللہ نے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کی گفتگو، ان کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈالیں، ایسے وعدے آپ کے ساتھ کریں گے، ایسے تر زبانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، قرآن کے الفاظ ہے کہ جب وہ اس کو کوئی اختیارات ملتے ہیں، کوئی اقتدار مل جاتے ہیں ان کو، تو سعى فی الارض، زمین میں فساد پھر کرتے، پھر وہ عادی اس کو یاد نہیں ہوتے، اور پھر نسل کو بھی تباہ کرتے، حرث کو بھی، فصل کو بھی تباہ کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات ذکر کر کے پھر ہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جائے. اس لیے اگر کسی کے میں بالکل کھل کے نہیں، آپ الحمدللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کے پاس نالج ہے، آپ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دیکھو اگر کسی کی معیشت اگر حلال نہیں ہے، معیشت حلال نہیں ہے، بدن اور حرام حلال اور خرچ حلال نہیں ہے، کسی کی معاشرت اگر خوبصورت اور پاک نہیں ہے، کسی کی اندر اگر پردہ نہیں ہے، پردے کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے. کوئی اگر حلال کھاتے نہیں اور حرام سے بچتے نہیں، کسی کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہے، تو یہ مسلمان تو ہو سکتے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا، لیکن مومن نہیں ہو سکتے. مومن نہیں ہے. ہمیں زعم نہ رہے کہ ہمارے اپنی مرضی ہو، ہم جو کچھ کرتے ہو کرے اور ہم یہ سمجھے کہ مومن ہے. نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کافی کلمے کہتے ہیں، زبان سے لمبی لمبی کلمے وہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ فطرتی مسلمان ہے، اس کی مزاج مسلمانوں کے لیے، اس کی سوچ مسلمانوں کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. یہ کلمہ پڑھنا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل اور عتبہ و شیبہ ان لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے اوپر بلایا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں، آپ تو بہت سچے آدمی ہیں، آپ جو بات کریں ہم نہ مانیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ. ابو جہل کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس کے لیے کلمہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ ابو لہب کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اور عتبہ و شیبہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ یہ کلمہ ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، ہم عجم ہیں. یہ لا الہ الا اللہ ان مدات کے ساتھ اور ان شدات کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو پتہ تھا کہ جب یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا پھر میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، پھر میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں، پھر میں دھوکہ نہیں کر سکتا ہوں، پھر میں کسی حق نہیں مار سکتا ہوں، پھر میں ہر حال میں بہار ہوگی خزاں لا الہ الا اللہ، ہر حال میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ رہوں گا. یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی دین کا تقاضا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی مقدس نام کے اوپر ہم نے پاکستان کا حاصل کیا. ہماری بزرگوں نے قربانی دی، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن 75 سال تقریباً ہو رہے اسلام کی طرح، شریعت کی طرح کتنی ظلم ہے جو مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں. اس لیے وہ شہداء ہمارے بزرگ جو قبروں میں، وہ کیا ہمارے بارے میں ان کی روح تڑپ رہے ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں تو کوئی جہاد نہیں ہے کہ کوئی اسلحہ اٹھائے، یہاں تو ابھی 8 فروری آ رہے ہیں، ابھی پتہ چلے گا لوگ کیا کر رہے ہیں. کوئی ایک نعرے کی پیچھے بھاگی، کوئی دوسری نعرے کی پیچھے بھاگی ہے، اور افسوس کے بعد کہ ایک پلیٹ بریانی کی لوگ اپنی ضمیر کو بیچتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی بزرگ بیمار تھے، ایک امیدواروں کے پاس گیا، ان کے پاس جب گیا ان کو 1000 روپے نکال کے دے رہے تھے کہ اٹھ، پھر یاد رکھو جی مجھے اٹھ دے. اس نے کہا بزرگ تھے، اس نے کہا مجھے اٹھ کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جانے کے لیے مجھے ایک سواری چاہیے، ایک گدھا خرید کے لاؤ. امیدوار نے سوچا کہ گدھا تو آسان ہے، کیا مشکل ہے. وہ بازار گیا، گدھا خریدتے ہیں، جس منڈی میں جاتے 40,000 سے گدھا کم نہیں، 50,000 60,000 1 لاکھ. واپس آ گیا اور انہوں نے کہا کہ گدھا تو
40,000 سے کم نہیں ہے، گدھا نہیں خرید سکتا ہوں، بس یہ 1000 بجائے 10,000 لو. اس نے کہا دیکھو ایک گدھے کی قیمت 40-50 ہزار روپے اب نہیں ملتے، اب نہیں خرید سکتے، اور میرے ضمیر اب 1,000 کی خریدتی. یہی چیز ہے اصل میں ضمیر کو ہم فروغ کرتے ہیں. ہم کارکردگی بنیاد پہ دیکھیں، ہم کسی کو برا بلا نہ کریں. ہمارے نظام بہت عجیب ہے. یہ نظام دیکھو، ایک آدمی ایک دن وزیر اعظم ہے، دوسری جیل میں. افسوس کے بعد اس کے نام لینے والے مجرم ہے. ایک آدمی ایک دن جو ہے مجرم ہے، ملک سے باہر ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں اس کے استقبال کر کے وہ پوری طرح ہیلی کاپٹر میں وہ جو ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک گئے، پھر بھی اس کے لیے کیا ہو. یہ کیا نظام ہے؟ ایک گندا نظام ہے، اس پہ گندا انڈے ہیں. نیک لوگوں کے پیچھے جائے. قرآن نے آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اگر تم مومن ہو تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں نہیں کہتا ہوں کہ سچا کون ہے، اچھا کون ہے، میں نہیں کہتا ہوں. اللہ نے ہر آدمی کو عقل دی ہے، اللہ نے ہر آدمی کو ہوش دیا ہے. اس لیے ہمیں اچھے اور برے کے اندر تمیز کر کے، اور 8 فروری میں سمجھتا بہت اہم دن ہے، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں گے تو آپ خوش رہیں گے. اسلام کے ایک مقدس دن کی روٹی میں دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین.